اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کا وقت آخر آئے نا، جب وقت آخر، اور یاد رکھنا جب بندے کو مشکل وقت آئے نا، مشکل وقت یا اللہ کی طرف سے کوئی امتحان آئے، میرے آقا کے لیے تو امتحان ہی تھے، تو اس مشکل وقت میں، تکلیف میں جس کو بندہ یاد کرتا ہے نا، اس کا مطلب اس سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے بندے کو۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کا وقت آخر آیا، سنیں کتنے مزے کی یہ بھی بات ہے، میرے آقا کا وقت آخر آتا ہے، میرے آقا علیہ السلام ایک صحابی کو بولتے ہیں، یار ابو ذر کدھر ہے، ابو ذر کو بلا کر لاؤ، ابو ذر کو بلا کر لاؤ۔ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن میں ابو ذر کو بلانے کے لیے چلا گیا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ بلانے چلا گیا، اللہ نے جو فرمایا اس سے محبت کرو۔ صحابی کہتے ہیں جب میں بلا کر آیا نا ابو ذر کو، میرے آقا علیہ السلام وقت نزاع کے اندر ہے، میرے آقا کو تکلیف ہے، ابو ذر کو میرے آقا نے آتے دیکھا نا، تو میرے آقا نے ایسے ہاتھ پھیلا دیے، ایسے ہاتھ پھیلائے، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے سینے سے لگا لیا، سینے سے لگائے نا۔ ابو ذر عرض کرتے ہیں بات، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بات ہے، میرے آقا نے فرمایا کیا بات ہے، میرے آقا نے فرمایا کیا بات ہے۔ ابو ذر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے یہ بتائے کہ ایک بندہ دوسرے سے محبت کرتا ہو لیکن عمل اس کے جیسے نہ کرتا ہو، کوشش کرتا ہو لیکن عمل اس کے جیسے نہ کرتا ہو، یا رسول اللہ اس کے بارے میں کیا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ اے ابو ذر اس کے بارے میں میرا فرمان یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو اکٹھا فرما دے گا۔ آقا نے جب یہ بات کہی نا، تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کی بارگاہ میں عرض کی، آقا پھر سن لیں، آقا مجھے آپ سے بھی محبت ہے، مجھے رب سے بھی محبت ہے، میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں، میں اپنے رب سے بھی محبت کرتا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ابو ذر غفاری کو فرمایا، ابو ذر غفاری اگر ایسی بات ہے تو ہم سے محبت کرتا ہے تو پریشان نہ ہو، انشاءاللہ جب میں جنت میں جاؤں گا تو تجھے ساتھ لے کر جنت میں جاؤں گا، تجھے ساتھ لے کر۔ یہ میرے آقا نے کس کو فرمایا تھا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا۔ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ہستی ہیں جب آقا کے پاس آئے تھے ایک دفعہ، میرے آقا نے فرمایا ابو ذر دنیا کو چھوڑ دے، بس چھوڑ دے دنیا کو۔ آقا چھوڑ دیا، پھر ایسے چھوڑا کہ ایک گورنر نے نا آپ کے پاس 300 دینار بھیجے، 300 دینار بھیجے نا، کہا جی قبول کر لیں۔ جب دیکھا دنیا کو تو چھوڑ دیا نا میرے آقا کے بعد، دیکھا گورنر کو پیغام بھی جائے تجھے اور کوئی بندہ نہیں ملا تھا یہ رقم دینے کے لیے، تجھے میں ہی ملا تھا، تجھے کوئی اور بندہ نہیں ملا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا میرے پاس پہلے بکریاں ہیں، اس کا دودھ پی لیتا ہوں، میرے پاس گدھا ہے سواری کرنے کے لیے، اس پہ سواری کر لیتا ہوں، میرے پاس صرف ایک کمبل ہے، ایک کمبل اضافی، مجھے تو اس کی فکر لگی رہتی ہے کہ قیامت والے دن جب اللہ حساب و کتاب لے گا میں ایک کمبل کا حساب و کتاب کیسے دوں گا۔ عثمان غنی کا زمانہ آیا، عثمان غنی کا دور آیا، دور خلافت آیا، تو حضرت ابو ذر غفاری ایسے مسجد نبوی کے اندر لیٹے ہوئے تھے، ایسے لیٹے ہوئے، کبھی کسی سے کچھ نہیں لیتے تھے، جو دیتا بھی تھا نا پھر بھی نہیں لیتے تھے، پھر بھی نہیں قبول ہی نہیں۔ انہوں نے کہا میں نے دنیا کو چھوڑ دیا، میں نے دنیا۔ اب یہ دیکھیے یہ بھی انسان تھے، حضور کی امتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کو بھیجا، کوشش کرتے رہتے تھے کچھ مل جائے، کچھ دے دیں ان کو، کل قیامت والے دن ہاں اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر سکے مالک ابو ذر کو میں نے بھی کچھ دیا تھا۔ اس لیے ایک غلام کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا پیسے دیے، اور کیا کہا؟ غلام کو کہا اے غلام، وہ مسجد نبوی کے اندر جو بابا جی لیٹے ہوئے ان کا نام ابو ذر غفاری ہے، اگر وہ یہ رقم وہ قبول کر لے نا تو تجھے آزادی مل جائے گی، تجھے آزاد کر دوں گا، وہ قبول کر لے تو۔ سیدنا عثمان غنی نے غلام کو رقم دے کر بھیج دیا۔ آج تو ہمیں مال آتا نا، ہم جس طرح کے بھی آتا ہے لیتے جاتے ہیں، وہ جو حقدار تھے نا جس کے، وہ بھی نہیں لیتے تھے،
چے جائے کہ کسی کا حق تلف کریں، چے جائے کہ کسی کا مال ہڑپ کریں، چے جائے کہ کسی کو تکلیف دے کر مال بٹورا جائے، نا وہ تو تصور ہی نہیں تھا، جس کے حقدار بنتے تھے وہ بھی مال نہیں لیتے تھے۔ یہ تھے ان کے دنیا کے ساتھ، ان کا بس یہ تعلق تھا، انہوں نے کہا ہم نے زندگی ایسے گزارنی ہے جیسے میرے آقا زندگی گزار کے چلے گئے۔ بس میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ احد پہاڑ سونا بھی بن جائے شام سے پہلے پہلے خیرات کر دوں گا۔ ابو ذر کہتا ہے میں اپنے آقا کے مطابق جیسے میں نے آقا نے زندگی بسری میں نے ویسی کرنی ہے۔ عثمان غنی نے کہا غلام کو جاؤ یہ بابا جی یہ پیسے قبول کر لیں تو تو کیا ہے؟ تو کیا ہے جی؟ آزاد ہے۔ پیسے بابا جی قبول کریں، آزادی کس کو ملے گی؟ غلام کو آزادی ملے گی۔ یہ عجیب ہی تجارت ہے، یہ عجیب ہی سودا ہے۔ یہ سودا ہونا تھا نا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنی تھی مالک تیرے نیک بندے کا ہم نے بھی خیال رکھا ہے۔ وہ غلام گیا، عثمان غنی بھی گئے۔ عثمان غنی نے ایک پلر کے پیچھے چھپ گئے، چوری چوری دیکھ رہے ہیں کہ بابا جی کرتے کیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام کو بھیجا، بابا جی لیٹے ہوئے، غلام نے جا کر نا ادب سے اٹھایا، بابا جی اٹھے۔ پوچھا کون؟ عثمان غنی پیچھے ہو گئے، سائڈ پہ ہو گئے، چھپ گئے، نظر نہیں آئے۔ جب اٹھے تو غلام نے ایسے پیسے سامنے رکھے، کہنے لگے بابا جی اگر یہ پیسے آپ قبول کر لیں نا مجھے آزادی مل جائے گی۔ نے کہا پیسے میں قبول کریوں آزادی تجھے مل جائے گی؟ ہاں بابا جی یہ سودا ہوا ہے، پیسے آپ نے لینے ہیں، آزادی کس کو ملنی ہے؟ مجھے ملنی ہے، مجھے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے پیسوں کو دیکھا نا، درہم و دینار کو دیکھا، ایک لمبی آہ کھینچی، لمبی آہ، اور لمبی آہ کھینچنے کے بعد غلام کو فرمانے لگے اے غلام پیسے میں لے لوں تجھے تو آزادی مل جائے گی لیکن میں غلام بن جاؤں گا کسی کا۔ ہائے ہائے ہائے، تو آزاد ہو جائے گا لیکن میں غلام بن جاؤں گا۔ میں جو آزاد ہوں میں کیا ہو جاؤں گا جی؟ جس نے پیسے دے کر بھیجا اس کا غلام بن جاؤں گا۔ نا میں نے غلام نہیں بننا، میں نے غلام رہنا ہے تو اپنے آقا کا غلام رہنا ہے صرف، میں نے محمد عربی کا غلام رہنا ہے، میں نے تاجدار انبیاء کا غلام رہنا ہے اور اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے بس۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی اگر میں پیسے لے لوں تو آزاد ہے لیکن میں کیا ہو جاؤں گا جی؟ غلام ہو جاؤں گا۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ، اور بھی بہت ساری ان کے بارے میں باتیں ہیں، بتانے کا مقصد اتنا سارا نہیں اپنا سکتے۔ یہ تقویٰ پرہیزگاری تھی یار، یہ وہی بندے جن کو ہم مانتے ہیں، یہی رول ماڈل ہیں ہمارا، جن کے ہم باتیں کرتے ہیں، جو اصحاب رسول ہیں، جنہوں نے رسول اللہ کی صحبت پائی ہے اور چل کر دکھایا ہے رسول اللہ کی سنت کے اوپر اور رسول اللہ کے نقش پاک کے اوپر چل کر دکھایا ہے۔ اے لوگو اگر رسول کو مانا ہے پھر اس طریقے سے ماننا ہے، ساری نہیں کر سکتے۔ جو غلط کام ہے ہم ان سے تو چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، غلط کاموں سے تو بچ سکتے ہیں، اور ان کی زندگی کے جو ہمیں پہلو یاد آئیں اور ان پر چلنا ممکن ہو تو ان کو اپنا کر اپنی زندگی بھی اس راستے کے اوپر چلا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ باقی کی باتیں ان کی ذات کے بارے میں اگلے جمعہ کے اندر کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کے توفیق نصیب فرمائے اور ان نفوس قدسیہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں فیض حاصل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔